بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیوی کا انتخاب کرتے وقت اس میں کون سی صفات کا دیکھا جانا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنے لیے بیوی منتخب کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی فیملی آپ کے لیے بیوی منتخب کرنا چاہتی ہے، تو جو خوبیاں اس عورت کے اندر ہونا چاہیے، اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہ پوری سیریل بنا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے دینداری۔ یاد رکھیے، کسی بھی عورت سے نکاح کے وقت اس میں سب سے پہلی خوبی دینداری کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر وہ دیندار ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو پورا کرنے والی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے والی ہوگی، تو آپ کی ازدواجی زندگی پائیدار، خوشگوار، باوقار، باہم پیار و محبت سے بھرپور ہوگی۔ شادی حقیقتاً خانہ آبادی اور ڈھیروں خوشیاں لانے کا سبب بنے گی، اور آنے والی نسل بھی ایک ہوشیار، دیندار، باپردہ خاتون کی گود میں پل کر امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت بن جائے گی۔ شادی کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت سب سے پہلے یہی صفت تلاش کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکات شریف کی حدیث نمبر 2941 یعنی 2941 میں یہ آئی ہے، جس کا مفہوم ہے کسی عورت سے ان 4 چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 اس کے حسب کی وجہ سے، نمبر 3 اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے۔ لیکن دیکھو، تم دیندار عورت سے نکاح کرنا تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنی ہونے والی بیوی میں پہلے دین کو معیار بنائے، پہلے ہی سے اپنے گھر والوں کو کہہ دے، میں دیندار، باپردہ، باحیا، دین کو سمجھنے والی لڑکی سے نکاح کروں گا، اور اللہ پاک مجھے ایسی نیک بیوی ضرور عطا کریں گے۔ آپ لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، انشاءاللہ نیک بیوی ہی ملے گی۔ یہ بات سارے مردوں کو اور تمام گھر والوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو لڑکی کو شوہر، ساس اور سسر، نند اور بھاوج، غرض تمام گھر والوں کے اور ساری دنیا کے انسانوں کے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق ادا کرنا بھی سکھاتا ہے۔ دین ہی اس کو غیبت، جھوٹ، بدتمیزی، دغا بازی، بے حیائی اور بے وفائی سے بچاتا ہے، جس سے زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے۔ دین ہی نفسانی خواہشات اور شیطان کی بات ماننے اور اس کی چاہت پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ دین ہی بچوں کی اصلاح و تربیت اور ان کو اخلاق و آداب، عزت و شرافت اور شرم و حیا سکھانے میں مددگار بنتا ہے۔ نکاح کا مقصد باہمی موافقت، آپس کی محبت، اطمینان، سچی دوستی پر موقوف ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ آپس کی محبت اور دوستی میں جس قدر دین کو دخل ہے، اتنا کسی چیز کو نہیں، کیونکہ سوائے دین کے سب تعلقات بعض اوقات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ قیامت میں تو دین کے علاوہ سارے تعلقات ختم ہی ہو جائیں گے۔ محدث ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یہ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کے صفحہ 142 پر ہے، جس کا مفہوم ہے اپنی اولاد کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو اور کفو یعنی ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے اچھے خاندان والی عورت کا انتخاب کرو، اس لیے کہ خاندان کا اثر سرایت کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے اچھے خاندان میں شادی کرو، اس لیے کہ خاندانی اثرات سرایت کرتے ہیں۔ یعنی شادی کے خواہش مند ایسی بیویوں کا انتخاب کریں جو نیک و صالح ماحول میں پڑھی ہوں، جنہوں نے ایسے گھر میں پرورش پائی ہو جو شرافت اور پاک دامنی کا گہوارہ ہو، ایسے والدین کی اولاد ہوں جو خاندانی لحاظ سے شریف اور آباء و اجداد کے لحاظ سے محترم اور مکرم ہوں۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ انسان شادی کرے تو اس کی اولاد ایسی ہو جن کی گھٹی میں عزت و شرافت پڑی ہو، جو طبعاً عمدہ خصلتوں کے مالک اور پسندیدہ اسلامی اخلاق کے حامل ہوں، جنہوں نے اخلاق عالیہ اور فضل و کمال فطری طور پر حاصل کیا ہو، اور جنہیں مکارم اخلاق اور اچھی خصلتیں اور عادتیں ورثے میں ملی ہوں۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کو شادی کے سلسلے میں شریف زادیوں اور حسب و نسب کی مالک لڑکیوں کے انتخاب کے سلسلے میں وصیت کی تاکہ گندی اور برے خاندان کی لڑکیوں سے بچیں۔ لیجئے میں ان کی وصیت کا مختصر آپ کو خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ اے میرے بیٹو، نکاح کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے بیج بونے والا، اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کہاں بیج ڈال رہا ہے۔ بری ذات و نسل کی عورت بہت کم شریف بچہ جنتی ہے، اس لیے شریف النسل لڑکی کا انتخاب کرو، چاہے اس میں کچھ وقت کیوں نہ لگے۔ اس انتخاب اور اعلیٰ اخلاق کی حامل بیویوں کے انتخاب کرنے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے اس سوال کے جواب میں کہ بچے کا باپ پر کیا حق ہے، یہ جواب دیا کہ اس کی ماں کے انتخاب میں سوچ سمجھ سے کام لے اور اس کا نام اچھا اور پسندیدہ رکھے اور اس کو قرآنی تعلیمات سکھائے۔ اور یہ انتخاب جس کی جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے، یہ موجودہ دور میں ایک عظیم الشان علمی حقیقت اور تربیت کے سلسلے میں ایک اہم نظریہ کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ موروثی اثرات کے علم نے یہ بات ثابت کر دکھائی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کے اخلاقی، جسمانی اور عقلی اوصاف کا پیدائشی طور پر حامل ہوتا ہے۔ لہذا اگر لڑکے یا لڑکی کا انتخاب خاندانی شرافت اور تقوی و طہارت کی بنیاد پر ہوگا تو بلا شبہ اولاد بھی پاک دامنی، شرافت اور اچھے اوصاف کی مالک ہوگی، اور جب بچے میں پیدائشی طور سے اچھے اوصاف و اثرات موجود ہوں گے اور اس کو صحیح تربیت مل جائے گی تو ظاہر ہے وہ دینی و اخلاقی لحاظ سے کمال کو پہنچا ہوا ہوگا۔ تقوی اور فضل و کمال، حسن معاملہ اور اچھے اخلاق میں ان کی مثال دی جائے گی۔ شادی کے خواہش مند حضرات اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک، صالح، پاک باز، پاک دامن، مومن و متقی ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ حسن انتخاب کو مد نظر رکھیں اور رفیقہ حیات کے انتخاب میں خوب جانچ پڑتال سے کام لیں اور بار بار دعاؤں کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک سے مدد حاصل کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو اچھی، پاک دامن، صالح، مومن اور متقی بیوی عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔